والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، بحمدہ تعالی ہمارا تسلسل سے ہفتہ وار درس قرآن ہوتا ہے۔ آج آیت نمبر 222 سورۃ البقرہ پارہ دوسرا کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی کی قرآن یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر شے کا علم رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہے فرائض و واجبات و سنن و مستحبات سے تعلق رکھتے ہوں یا انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تمام کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو آج بھی ہماری مائیں اور ہماری بہنوں کے حوالے سے ایک اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر مسئلہ ارشاد فرمایا۔ عورت کو ماہانہ طور پر ناپاکی کے ایام آتے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، ذرا آپ شریعت مطہرہ کا مزاج سماعت فرمائیے گا کہ پہلے کے دور میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس ایام کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، لیکن بعض جگہوں پر ناپاکی کے ایام کو اچھا سمجھا جاتا تھا، یعنی اس میں بھی اپنی عورتوں کے ساتھ وطی کر لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ باتیں مسلمانوں کو پتہ چلی تو مسلمانوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہواری مینسس ماہانہ ایام کے حوالے سے اللہ کے نبی سے سوال کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت کا نزول فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے عالم میں، حیض کی حالت کے حوالے سے۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، جس طریقے سے بعض ایسے تھے کہ جو بڑی شدت کو پہنچ گئے تھے، یہاں تک کہ اس قوم کا تو یہ عالم تھا کہ جب عورت ناپاکی کے ایام میں ہوتی تو اس کے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کرتے، ایک کمرہ تو دور کی بات ہے، ایک مکان کے اندر بھی اس عورت کے ساتھ رہنا پسند نہ کرتے۔ اور بعض ایسے تھے کہ جو اس ایام میں کیا ہے، ویسے ہی ہماری مائیں ہماری بہنیں تکلیف کے اندر ہوتی ہیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیو، ذرا سوچئے نا کہ اگر ہمارے جسم سے ایک قطرہ خون نکل جائے تو ہمیں کتنی تکلیف کا معاملہ اٹھانا پڑتا ہے، شدت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کی نوجوان عورتیں اٹھ کر یہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ ارے دیکھو رب کا قرآن تمہارے حوالے سے کتنی ہی خوبصورت بات ارشاد فرما رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شریعت مطہرہ نے مردوں کا پاس رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن میں عورتوں کے بھی حوالے سے کیا ہے، ان کا ایک حسن بیان کیا ہے، ان کے حوالے سے اتنے سارے مسائل بیان کیے ہیں۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں یہ شریعت مطہرہ ہی ہے کہ جس نے کیا ہے پردے کا اہتمام کیا ہے، اور پردے کا اہتمام کر کر عورت کے حسن کے اندر اور خوبصورتی کیا ہے برپا کی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ پردے کا اہتمام نہ ہوتا تو
تو کیا ہے، میں مثال سے سمجھاؤں گا کہ کچھ ایسے پھل ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر غلاف ہوتا ہے، جن کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اس کا اندر کا حصہ سڑنے سے، گلنے سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ کیلے کو لے لیجئے، سیب کو لے لیجئے، تربوز کو لے لیجئے، جب تک اس کا غلاف اوپر سے برقرار ہے، اندر کا گودا برقرار رہتا ہے، کھانے کے قابل رہتا ہے، دیکھنے کے قابل رہتا ہے، ایک اچھا نظروں کو لگتا ہے۔ تو ایسے ہی میرے محترم اور پیارے بھائیوں، ہماری مائیں، ہماری بہنوں کا پردہ ہے کہ جب تک پردے میں رہتی ہیں، باوقار رہتی ہیں، ان کا ایک حسن باقی رہتا ہے۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا نا عورتوں کے اس مسئلے کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے حوالے سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب منور پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، یہ جو معاملہ ہے نا، ناپاکی کے جو ایام ہیں، یہ تکلیف دہ معاملہ ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو چاہیے کہ عورتوں سے ان ایام میں دور رہیں، ان ایام میں کیا رہیں؟ دور رہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب بھی نہیں جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں قوموں کے جو اتوار تھے ان کو رد فرمایا، یعنی جو بہت زیادہ غلوف کرتے تھے، کہ ساتھ رہنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا کہ بس ان سے دور رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ان سے علیحدگی اختیار کر لو، ان کا گھر چھوڑ دو، ان کے ساتھ نہ رہو، نہیں، بلکہ ہے تکلیف دہ معاملہ، لیکن بس کیا ہے، تم نے ان سے نفع حاصل نہیں کرنا ان ایام کے اندر۔ اور یاد رکھیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں کہ اگر کوئی شخص ان ایام میں بھی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان سے نفع حاصل کرنا، ان سے وطی کرنا یہ جائز ہے، تو یاد رکھیں ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، اور وہ شخص دائرہ اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ ہاں، اگر غلطی سے پتہ نہیں ہے اور پھر اس ایام کے اندر اگر عورت سے اگر ہم بستری کر لی تو اس میں گناہ ضرور ہے، توبہ لازم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں نے جو اول والی بات کی وہ یہ ہے کہ پتہ ہے پھر بھی اس عمل کو جائز رکھیں تو یاد رکھیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں عورتوں کے حوالے سے چند اور مسائل بھی آپ کے سامنے میرے محترم اور پیارے بھائیوں یا عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس ایام کے اندر عورتوں کے لیے کیا کیا چیزیں ناجائز ہوتی ہیں۔ عورت تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، نہ چھو سکتی ہے، نہ زبانی پڑھ سکتی ہے، کسی طور پر بھی تلاوت قرآن نہیں کر سکتی۔ روزہ اس پر معاف ہوتا ہے، نماز اس پر کیا ہے، اس وقت روزہ اس پر معاف ہوتا ہے لیکن قضا لازم ہوتی ہے، نماز معاف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں داخلہ ممنوع ہوتا ہے، قرآن کو چھونا منع ہوتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا منع ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو عورتوں کو ان ایام میں کیا ہو جاتے ہیں؟ منع کر دیے جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ بھائی اس ایام کے اندر کھانا بھی نہ پکاؤ، یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، کیوں بھائی میں ناپاکی سے ہوں، گھر کا کام بھی نہ کرو، جھاڑو بھی نہ لگاؤ۔ تو یاد رکھیں یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ہماری بناوٹی باتیں ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے جن باتوں کو منع کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کر دیا۔ قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں چھو سکتی، نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے، مسجد میں داخلہ منع ہے، اور اسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ رہی بات وضو کرنا،
رہی بات ذکر اللہ کرنا، یہ بالکل درست ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اگر ذکر کرنا چاہتی ہے، صلی اللہ علی محمد پڑھنا چاہتی ہے، درود شریف پڑھنا چاہتی ہے، تو بالکل ان ایام میں وہ کیا ہے، پڑھ سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے آخری بات عرض کی، پہلے بھی میں نے عرض کی، اب بھی عرض کرتا ہوں کہ نماز معاف ہے، اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ جتنے بھی ایام آئیں، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، ہر عورت کی ایام کیا ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں۔ میں صرف اشارتاً بات ہی کر سکتا ہوں، بڑے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب جتنے دن ہیں اتنے دن ان پر نماز کیا ہے، معاف ہے، بعد میں قضا بھی لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر رمضان المبارک میں ایام جو آ جاتے ہیں تو ان میں نماز تو معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے، لیکن روزے کی قضا اس کو بعد میں کرنا پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نا میرے محترم اور پیارے بھائی، یورپ کا قرآن کیسا پیارا قرآن ہے کہ ہمیں زندگی کے جینے کے مسائل بھی سکھاتا ہے کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے، مردوں تم نے کیسے گزارنی ہے، عورتوں تم نے کیسے گزارنی ہے۔ ارے آؤ تو صحیح، رب کا قرآن پڑھ کر تو دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ الف سے لے کر یا تک سب کچھ کیا ہے، ہمارے زندگی کے مسائل روزمرہ کے ہمیں ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کو احسن انداز میں پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ